لیکن اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام بقیہ انبیاء سے افضل ہیں. آپ کہتے ہیں یہ عجیب ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ دلیل لے کے آؤ نا. آپ کوئی دلیل لے کے آؤ قرآن کی روح سے یا حدیث کے روح سے یا کوئی عقلی دلیل کہ نبی سے، مثلا حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ان سے بڑھ کر کوئی بنا نہیں سکتا، کوئی افضل ہو. کوئی عقلی دلیل لے کے آؤ، کوئی لے کے آؤ، کوئی مسلم بات لے کے آؤ تاکہ ہمارے لیے اشکال ہو. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد. معزز ناظرین و سامعین، حسن اللہ یاری سمیت تمام روافظ کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالخصوص ائمہ اہل بیت جو ہیں ان کا درجہ انبیاء سے بھی بڑھ کر ہے، اور تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد تمام انبیاء سے بڑھ کر حضرت مولا کائنات شریع اسلام کا رتبہ اور مقام ہے. پھر احادیث سے جو ہے وہ استدلالات کر کر کے پھر یہ چیز واضح کرتے ہیں، پوری امت کے سامنے یہ دھڑلے سے کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی قباحت نظر نہیں آتی. جیسے کہ یہ 14 ستارے ہے نجم الحسن قراروی کے، اس نے صفحہ 134 کے اندر بھی یہ لکھا کہ کیونکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بس فرما دی کہ میری آل میرے علاوہ ساری کائنات سے بہتر اور افضل ہے، اور حدیث کفو فاطمہ نے اس کی وضاحت کر دی کہ آل رسول کا درجہ انبیاء سے بالا تر ہے. تو یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے کہ 12 امام جو ہیں یہ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام سے بھی افضل ہیں، حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا بھی افضل ہے، آل رسول جو ہے جو سارے انبیاء سے افضل ہے. لیکن چونکہ حسن اللہ یاری کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ جو کافی ہے یہ میرے لیے بھی کافی ہے، بلکہ میرے تمام متبعین کے لیے کافی ہے، چونکہ 12ویں امام نے بھی کہہ دیا کہ یہی کافی ہے. تو اب اسی کافی سے اس عقیدہ کی دھجیاں کیسے اڑتی ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا. یا تو کافی رہے گی یا ان کا عقیدہ رہے گا. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے تو کافی گئی، اگر کہیں گے کہ کافی بالکل صحیح ہے تو ان کا عقیدہ حبم منصورہ ہو جائے گا. بالکل بات ان کا استدلال بھی باطل سب کچھ. کیوں؟ یہ روایت بتاتی ہے کہ جو اس چیز کا انکار کرے گا وہ کافر ہے. میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ روایت بتا رہی ہے کہ جو اس چیز کا انکار کرے گا وہ کافر ہے. تو بقول کافی کے لہذا جو آج کا روافظ نے عقیدہ رکھا ہے تو وہ کفر پہ مبنی ہے. اگر وہ کافی کو بچائیں گے تو خود کافر ہو جائیں گے، اگر خود کافر نہیں ہونا چاہتے تو کافی کو جو ہے وہ سلام علیکم کہہ دیں گے. تو یہ میرے پاس الکافی ہے. کافی کے اندر محمد بن یحییٰ احمد بن محمد سے روایت کرتا ہے، وہ ابن فدال سے، وہ حسین بن الوان سے القربی سے، اور وہ علی بن حزور الغنوی سے، وہ اسبہ بن نباتہ سے الحنظلی. وہ کہتے ہیں کہ قال رأیت امیر المؤمنین علیہ السلام یوم افتتح بصرہ، کہ میں نے حضرت امیر المومنین جناب علی المرتضیٰ شیر خدا شاہ مردان شیر یزداں کرم اللہ وجہہ الکریم علیہ السلام کو بصرہ کی فتح کے دن دیکھا. وراکب بغلۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خچر مبارک پر سوار تھے. ثم قال، آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، الا اخبرکم بخیر الخلق یوم یجمعهم اللہ، میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں کہ قیامت کے دن سب سے مخلوق میں سب سے افضل ترین اشخاص کون ہوں گے؟ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں افضل ترین شخص کی خبر، اور وہ کتنے ہوں گے اور وہ کون کون سے ہیں؟ میں ان چیز کی تمہیں خبر دے رہا ہوں. بیان کن کا ہے؟ مولا کائنات شرع یزداں کا، عام بندے کا بیان نہیں ہے. فقام الیہ ابو ایوب الانصاری فقال بلا یا امیر المؤمنین حدثنا فانک کنت تشہد وانا غیب. تو اس موقع پر حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا امیر المؤمنین، اے علی ابن ابی طالب، آپ ہمیں بتائیے، ہمیں ان بندوں کی خبر دیجئے، ان اشخاص مقدسہ کی، کہ قیامت کے دن پوری مخلوق میں وہ سب سے افضل اور برتر ہوں گے اور سب سے بہتر اور خیر الناس. آپ ان کی ہمیں خبر دیجئے، کیونکہ آپ ہر موقع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھے اور ہم غائب تھے. اس لیے آپ کو تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی خبریں بتائی ہیں جو ہم نہیں جان سکتے ہیں. تو آپ ہمیں ضرور بتائیے وہ کون سے اشخاص ہیں جو قیامت کے دن سب سے افضل اور برتر اور بہتر ہوں گے. فقال ان خیر الخلق یوم یجمعهم اللہ سبعۃ من ولد عبد المطلب. تو جناب سیدنا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ساری مخلوق میں جس دن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کرے گا، سب سے بہتر اور برتر جو افضل ہیں لوگ وہ اولاد عبد المطلب میں سے 7 ہیں. اب اس حدیث کو پیش نظر رکھیں کہ وہ 7 افراد ہیں جو سب سے زیادہ بہتر ہیں. لا ينکر فضلهم الا کافر ولا یجحد به الا جاہد. فرمایا سوائے کافر کے کوئی ان کی فضیلت کا انکار نہیں کرے گا، اور سوائے ہٹ دھرم کے کوئی ہٹ دھرمی نہیں کرے گا. یعنی اب عقیدہ روافظ کا کیا ہے کہ 12 سب سے افضل ہے، مولا نہیں فرما رہے ہیں کہ 7 افضل ہیں.
ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں جائے کہ چلیں ان 12 میں سے 7 تو وہ ہوں گے اور باقی جو 5 ہیں ان کے بارے میں کہیں نہ کہیں سے ہم ڈھونڈ لیں گے، لیکن وہ 7 بھی میں بتاؤں گا، وہ نام آگے آئیں گے، وہ 7 کون سے ہیں؟ ان میں 2 تو ایسے ہیں کہ جو ائمہ اہل بیت میں شامل بھی نہیں۔ اب جو امام نہیں اس کی برتری امام پہ ثابت کرنا بقول آپ کے جو ہے وہ بندہ دائرہ اسلام سے نکل جا رہا ہے، نکل جاتا ہے، تو مجھے بتائیں مولا کائنات شیخ یزداں 2 غیر امام اہل بیت کے افراد، حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے 2 ایسے افراد کو جو غیر سید تھے اور غیر آل رسول تھے اور غیر جناب والا ائمہ تھے، یعنی وہ امام بھی نہ تھے، ان دونوں کی فضیلت تمام مخلوق پر اور باقی ائمہ پر بھی بتا رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کیا مولا کائنات شیخ یزداں کا یہ بیان مبنی بر حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ اگر تم کہو گے کہ مبنی بر حقیقت ہے تو تمہارا سارا عقیدہ دھڑم سے جو ہے وہ نیچے گر گیا، اگر کہو گے کہ مبنی بر حقیقت نہیں ہے تو کلینی پر فتویٰ لگاؤ کہ اس نے ایسا غلط مسئلہ کیوں بیان کیا، اور پھر کلینی پر ہی نہیں لگانا، پھر حسن اللہ یاری پہ بھی لگاؤ گے جو کہتا ہے کلینی کی ساری عبارتیں بالکل صحیح ہیں۔ تو اس نے ایک غلط روایت کو کہہ دیا کہ یہ صحیح ہے، جو بنیادی طور پر تمام روافض کا عقیدہ اس کے برخلاف ہو جا رہی ہے۔ 7 افراد، کتنے؟ 7 افراد قیامت کے دن جو ہے وہ سب سے بہتر اور برتر ہوں گے، اور اس کا انکار نہیں کرے گا سوائے کافر کے، اور اس کی ہٹ درمی وہی کرے گا جو ہٹ درم ہے۔ فقام عمار بن یاسر رحمہ اللہ فقال یا امیر المومنین سمِّہم لنا لنعرفہم، تو اس موقع پہ حضرت عمار بن یاسر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا امیر المومنین آپ ہمیں ان کے نام بتا دیجئے تاکہ ہم ان کو پہچان لیں۔ اب 7 کے نام آ رہے ہیں، تو سب سے پہلے مولا کائنات شیخ یزداں نے فرمایا، فقال آپ نے فرمایا ان خیر الخلق یوم یجمع اللہ الرسل، فرمایا کہ جس دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو اکٹھا کرے گا، ان میں ساری مخلوق میں سب سے بہتر اللہ کے تمام رسول ہیں۔ جی اب رسول کتنے ہیں؟ 315 تو رسول ہیں، انبیاء کتنے ہیں؟ 1.25 لاکھ، اور کلینی سمیت اور تمام یہ نجم الاسل قراروی اور تمام روافض کا عقیدہ یہ ہے کہ آل رسول انبیاء سے بھی بہتر اور افضل ہیں۔ اور ادھر کہا گیا مولا کائنات شیخ یزداں ارشاد فرما رہے ہیں تمام انبیاء اور رسول جو ہیں وہ ساری مخلوق سے بہتر اور برتر ہیں۔ پہلے انبیاء اور رسول کا نام لیا حضرت مولا کائنات شیخ یزداں نے، اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ أَفْضَلَ الرُّسُلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام رسولوں میں افضل ترین تاجدار کائنات یعنی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَإِنَّ أَفْضَلَ كُلِّ أُمَّةٍ بَعْدَ نَبِيِّهَا وَصِيُّ نَبِيِّهَا، پھر ارشاد فرمایا ہر امت میں اس کے نبی کے بعد اس کا جو وصی ہوتا ہے، نبی کا وصی جس کو وہ وصیت کر کے جاتا ہے، وہ اپنی پوری امت میں، پوری امت کے اندر اس کا وصی جو ہے وہ سب سے افضل ہوتا ہے۔ پہلے انبیاء اور رسول افضل، پھر انبیاء اور رسول کے وصی افضل۔ اب وصیوں کی بات ہو رہی تو فرمایا حتی یدرکہ نبی، یہاں تک کہ اس وصی کی فضیلت برقرار رہتی ہے یہاں تک کہ اگلا نبی آ جاتا ہے۔ جب اگلا نبی آ جائے تو پھر اس کی فضیلت اس نبی پر نہیں ہوتی کہ یعنی نبی افضل ہوتا ہے، وصی کا درجہ کم ہوتا ہے۔ الا وان افضل الاوصیاء وصی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ارشاد فرمایا خبردار یہ بات یاد رکھنا کہ بے شک تمام اوصیاء کے اندر جتنے بھی وصی ہیں نبی کے، نبی نہیں وصی، ان وصیوں میں محمد رسول اللہ تاجدار کائنات کا وصی افضل ہے۔ حضرت علی مرتضی شیخ خدا نے اپنے آپ کو رسولوں اور انبیاء سے افضل قرار نہیں دیا، بلکہ فرمایا میری فضیلت اوصیاء پہ ہے، وہ وصی ہیں ان پہ ہے۔ اور روافض کیا کہتے ہیں کہ حضرت علی مرتضی سمیت 12 ائمہ جو ہے وہ تمام انبیاء سے بڑھ کے ہیں، بلکہ ساری اہل بیت تمام انبیاء سے بڑھ کے ہیں۔ یہاں تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا علی شیخ خدا ترتیب فضیلت بتا رہے ہیں، فرمایا سب سے افضل انبیاء اور رسول، اور تاجدار کائنات سب رسولوں سے افضل، پھر رسولوں کے بعد آئیں گے وصی، اور وصیوں میں سب سے افضل وصی محمد تاجدار کائنات یعنی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی یعنی میں۔ اب آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَفْضَلَ الْخَلْقِ بَعْدَ الْأُوصِيَّاءِ، اور اب جو اوصیاء ہے، اوصیاء کے بعد جو افضل ترین ہے وہ سن لیجئے، اوصیاء کے بعد بعد الاوصیاء، بعد الاوصیاء، بعد وصی محمد نہیں کہا، بعد الاوصیاء یعنی 6 لاکھ نبیوں کے جو وصی گزر گئے ان کی فضیلت کے بعد اب کون افضل ہے؟ اب فرمایا الشہداء، شہید افضل ہے۔ الا وان افضل الشہداء حمزہ بن عبد المطلب وجعفر بن ابی طالب، فرمایا اب اوصیاء کے بعد شہید افضل ہے، اور شہیدوں میں 2 شہید حمزہ بن عبد المطلب اور جعفر بن ابی طالب، یہ 2 افضل ہیں۔ اب ترتیب سمجھ آ رہی، پہلے انبیاء اور رسول ساری کائنات میں افضل، اور ان میں تاجدار کائنات سب سے افضل، پھر انبیاء کے بعد وصی،
ہر نبی کا وصی اوصیہ افضل ہے، اور اوصیہ میں وصی رسول اللہ یعنی علی المرتضی شیخ خدا افضل ہے. پھر اوصیہ کے بعد شہداء، اور شہداء میں حضرت امیر حمزہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب یہ دو افضل ہیں. آگے حضرت جعفر بن ابی طالب کے بارے میں فرمایا لہو جناحانی خدیبانی یطیر بہما فی الجنہ لم ينحل احد من هذه الامت جناحانی غیرہ شیء. ان کو اللہ رب العالمین نے دو تر و تازہ پر دیے جن کے ساتھ وہ جنت میں اڑتے ہیں، اور یہ فضیلت اس امت میں سوائے ان کے کسی کو نہیں ملی کہ کسی کو پر دیا جائے. فرمایا کرم اللہ بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کرامت عطا فرمائی، بزرگی عطا فرمائی اور شرف عطا فرمایا. اب یہ ترتیب بتانے کے بعد پھر فرما رہے ہیں وَسِبْتَانِ، اور پھر دو نواسے ہیں، اور دو نواسے ہیں الحسن والحسین والمہدی، کا حسن حسین اور پھر مہدی بھی ہے علیہم السلام. یجعلہ اللہ من شاء منا اہل البیت، پھر اللہ جس کو چاہے گا ہم اہل بیت میں سے اس کو مہدی بنا دے گا، چن لے گا. ثم تلا هذه الآیۃ ومن یطیع الرسول ومن یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما. پھر اس کے بعد حضرت علی مرتضی شیخ خدا نے اس آیت کو پڑھا. ایسے ہی لوگ ہیں انعام یافتہ، انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے، اور ان کی رفاقت کتنی اچھی ہے، اور یہ اللہ کے فضل میں سے وکفی باللہ علیما، اور اللہ رب العالمین جاننے کے لیے کافی ہے. اب یہ حضرت علی مرتضی شیخ خدا کا عقیدہ کیا ہوا کہ تمام مخلوق میں سب سے افضل ترین کون ہے؟ انبیاء اور رسول. انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ہر نبی کا وصی یعنی 1.25 لاکھ اوصیہ. پھر ان اوصیاء میں افضل کون ہے؟ اچھا انبیاء میں افضل کون ہے؟ تاجدار کائنات. اوصیاء میں افضل کون ہے؟ حضرت علی المرتضی شیخ خدا. پھر بات آگئی شہداء کی، اور شہداء میں افضل کون ہے؟ حضرت امیر حمزہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب. پھر ان کے بعد کون افضل ہے؟ حضرت امام حسن اور حسین اور المہدی. اب مجھے بتائیے حضرت علی المرتضی شیخ خدا کا یہ بیان الکافی کے اندر جو درج ہے یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ اگر کہو گے کہ صحیح ہے تو پھر سارا روافض کا عقیدہ کہ 12 ائمہ انبیاء سے بھی افضل ہے، اور تاجدار حضرت مرتضی مشکل کشاری شیخ خدا بھی انبیاء سے افضل ہے، المہدی بھی انبیاء سے افضل ہے، یہ سارا عقیدہ دھڑم سے تمہارا نیست و نابود ہو گیا. اور اگر کہو گے کہ کلینی غلط بکتا ہے تو تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ کافی کے اندر بے شمار روایات ایسی ہیں کہ جو بالکل غلط ہے، ان کے مطابق عقیدے رکھنے والا دار اسلام سے بندہ خارج ہو جائے گا. اور حسن اللہ یاری کیا کہتا ہے؟ حسن اللہ یاری کہتا ہے کہ کلینی کی ہر عبارت بالکل صحیح ہے، اس کے اندر کوئی من گڑت نہیں. تو گویا اس عقیدے کو بھی جو ہے حسن اللہ یاری نے ادھر کافی کو کہا کہ بالکل صحیح ہے، اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا بھی عقیدہ حسن اللہ یاری کا بھی یہی عقیدہ ہوا جو مولا کائنات شرع یزداں کے اس عقیدے سے معلوم ہوا. اور پھر اس کے باوجود یہ کہنا ہاں ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی انبیاء سے افضل ہے، تو تم تو کافی کے بھی خلاف چلے گئے، کلینی کے خلاف چلے گئے، اور ادھر کہتے ہو کلینی ہمارے لیے کافی ہے. بتاؤ کلینی کی کس عبارت کا اعتبار کرو گے؟ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ دماغ کی کھڑکیاں کھل گئی ہوں گی جو افضلیت کا عقیدہ کھیل رہے ہیں. تو کلینی کی اس عبارت سے حضرت مولا کائنات شرع یزداں کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ سب سے افضل اور برتر انبیاء ہیں، انبیاء کے بعد اوصیاء ہیں، اوصیاء کے بعد شہداء ہیں. پھر بیان کیا کہ شہداء میں حضرت امیر حمزہ ہیں، حضرت جعفر طیار ہیں، حضرت امام حسن ہیں، امام حسین ہے، پھر امام مہدی ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.